ایک شخص کو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں نمبر پر فون کرو، اور اس شخص کے بارے میں بتایا گیا، وہ کہا گیا کہ اسے آپ عمرہ کرائیں۔ اٹھنے کے بعد اس نے بہت زیادہ اہمیت نہ دی۔ اگلی رات پھر یہ خواب آیا کہ فلاں شخص کو فون کریں، اس سے بات کریں، اس کو آپ عمرہ کرائیں۔ اگلے دن امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب اس طرح مجھے خواب آ رہا ہے، کیا کروں؟ اگر تیسری بار بھی آ جائے تو پھر آپ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو۔ تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں نمبر پر فون کرو، فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ اس نے اٹھنے کے بعد فون کیا، سامنے سے جب فون اٹھتا ہے تو ایک مرد کی آواز تھی، اس سے اس کا نام وغیرہ کنفرم کیا کہ وہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ کون ہے بھائی آپ؟ کہ بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ عمرہ کر لیں گا۔ بھائی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں تو فلاں شہر سے ہوں اور مجھے بس آپ کو عمرہ کرانا ہے، آپ ہاں کہہ دیجئے، آپ کا آنے جانے کا سارا خرچہ میرا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ صرف میرے ساتھ چلیں اور صرف عمرہ کر لیں۔ آپ ٹھیک ہے کہتے ہو تو چل پڑتے بھائی، عمرہ بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ، سر منڈانا، جو کچھ ہوتا ہے عمرے وغیرہ دیگر جو بھی سفر کے جو معاملات تھے سب کرا کے جب فارغ ہو گئے، جب واپسی کی بات آئی، جب وہاں سے مسجد الحرام سے مکہ شریف سے نکلنا تھا، جس سے یہ عمرہ کرانے کے لیے آئے تو اس شخص نے کہا کہ یار اب مکے سے جا رہا ہوں، حرم سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، ہماری مہربانی ہے تم یہاں لے کر آ گئے، اگر اجازت ہو تو یا 2 رکعت نفل پڑھ لو، پتہ نہیں پھر کب آؤں گا۔ کہا سچی کیا بات ہوگی، جائے بھائی آپ کو نفل پڑھیں آپ۔ تو اندر گیا اور اندر جا کر اس نے مسجد الحرام میں جا کر اس نے 2 رکعت نفل پڑھنی شروع کی۔ کافی دیر تک وہ آیا نہیں، وہ اندر گیا کہ دیکھوں کہ بھائی کدھر چلا گیا، دیکھا تو وہ شخص سجدے میں، وہ انتظار کر رہا ہے، اس کا سجدہ ہی ختم نہیں ہو رہا، تو تشویش ہوئی، جیسے قریب جا کر دیکھا، ہلایا تو وہ تو سجدے میں اس کی روح نکل گئی تھی، انتقال کر گیا۔ حیرت یار، یہ مسجد الحرام آیا، طواف عمرہ کیا، عمرہ کرنے گیا مسجد الحرام میں، عین کعبے کے سامنے سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل گئی، کفن دفن اور سب کچھ سارے معاملات وہیں ہو گئے۔ واپسی گئے تو واپسی جانے کے کچھ عرصے کے بعد اس نے معلومات کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ شخص تھا کون۔ تو گھر سے جو معلومات ملی وہ یہ تھی کہ کہا گیا کہ جب یہ گھر آتا تھا رات کو، تو جب گھر آتا تھا تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ 2-4 چیزیں کھانے پینے کی کیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ اور یتیم بچے رہا کرتے، تو یہ کیا کرتا کہ جو ہمارے گھر کے لیے لاتا نا، وہ بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لا کر دروازے کے باہر رکھ کر دروازہ بجا کر کہہ دیتا کہ یہ اس کو اٹھا لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوہ عورت اور یتیم بچوں کی خدمت یہ اس کی مغفرت یا اس کی اس اچھے خاتمے کا سبب بنی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت اس کا کھانا جو یہ گھر کے باہر رکھتا تھا، جب وہ خاتون وہ کھانا بیوہ عورت کھانا اٹھاتی تھی تو اس کی ہم دعا کی آواز سنتے تھے کہ وہ کھانا اٹھانے کے بعد دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ خیر فرمائے، لوگوں کی ساتھ مدد، ان کی غمخواری، ان کی خدمت۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔